کامیاب زندگی کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کو دھوکہ یا تکلیف دے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ کوئی برائی سزا سے نہیں بچ سکتی۔ تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ سکون کے لیے ہجوم کا کم کرنا ضروری ہے، پھر چاہے لوگ تمہیں خود غرض ہی کیوں نہ سمجھیں۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو کامیابی کا طریقہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو ناکامی کا طریقہ بتا سکتا ہوں، اور وہ ہے سب کو خوش کرنے کی کوشش۔ بد نسلے لوگوں کی قسمت تو بدل سکتی ہے، لیکن اوقات نہیں۔ خاندانی لوگ وقت بدلنے پر معیار نہیں بدلتے۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں اللہ بھی نظر آ سکتا ہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ 4 طرح کے بندوں سے ہمیشہ دور ہی رہیں: جو آپ سے جھوٹ بولے، جو آپ کی عزت نہ کرے، جو آپ کو استعمال کرے، اور جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھائے۔ خبردار کسی اور کا غلام بننے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بالکل آزاد بنایا ہے۔ تمام نیکیاں 3 باتوں میں جمع کر دی گئی ہیں: خاموشی، گفتگو، نگاہ۔ جس نگاہ میں عبرت نہ ہو اس میں بھول ہے، جس خاموشی میں تفکر نہ ہو وہ غفلت ہے، اور جس کلام میں یاد خدا نہ ہو وہ بیہودہ ہے۔ جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے خدا اس کے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے۔ جو اپنے دین کے لیے کام کرتا ہے خدا اس کی دنیا کے لیے کفایت کرتا ہے۔ جو اپنے اور اپنے خاندان کے درمیان اصلاح کر لیتا ہے خدا اس کے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کر دیتا ہے۔ جو انسان دنیا کے ساتھ سچائی کے ساتھ برتاؤ کرے دنیا اس کے لیے سچائی اور راستی کی جگہ ہے، اور جو دنیا سے کچھ سمجھنا چاہے دنیا اس کے لیے دار عافیت ہے، اور جو دنیا سے توشہ لینا چاہے دنیا اس کے لیے جائے ثروت ہے۔ یقیناً جہاں بیٹے کا باپ پر حق ہے اسی طرح باپ کا بیٹے پر حق ہے۔ باپ کا حق بیٹے پر یہ ہے کہ معصیت خدا کے علاوہ ہر چیز میں باپ کی اطاعت کرے، اور بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ ہر شخص کی قدر و قیمت ان نیکیوں سے وابستہ ہوتی ہے جس کو وہ انجام دیتا ہے۔ اس کی نیکی ہی اس کی عزت، دولت اور شہرت ہوتی ہے۔ تمہاری عزت و آبرو جامد ہے، مگر لوگوں سے سوال کرنا اس کو قطرہ قطرہ کر کے بہا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھنا تمہارا کام ہے کہ کس کے سامنے آبرو ریزی کرتے ہو۔ اس فرزند آدم کو فخر کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے جس کی ابتدا نقطہ اور انتہا مردہ ہو۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں نے جلد گزر جانے والی دنیا
اور ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت سے فائدہ اٹھا لیا۔ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، حالانکہ اہل دنیا ان کی آخرت میں شریک نہ ہو سکے۔ انسان کو ایمانی مزہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ ترک نہ کر دے، حقیقی طور سے بھی اور مزاح کے طور سے بھی۔ دنیا ایک زہریلے سانپ کی طرح ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو روئی کی طرح نرم ہوگی، لیکن اس کے اندر جان لیوا زہر بھرا ہے۔ جس گھر کے دروازے پر کتا رو رہا ہو تو سمجھ جائیے کہ گھر میں بنا بنایا کام بگڑنے والا ہے، کیونکہ یہ نحوست ہے۔ خبردار، اپنی مشغولیت زیادہ تر اپنے اہل و عیال میں مبذول نہ رکھو، کہ تیرے اہل و عیال اگر خدا کے دوست ہیں تو خدا اپنے دوستوں کو ضائع و برباد نہیں کرتا، اور اگر وہ لوگ خدا کے دشمن ہیں تو تمہاری مشغولیت اور تمہاری توجہ دشمنان خدا کی طرف کیوں ہو؟ جو انسان دنیا کا دلدادہ بن جاتا ہے وہ عقل مند نہیں، بیوقوف ہے، اور گمراہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب تک کہ آنے والا سلام نہ کرے اس کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہ دو، اور نہ ہی اندر بلاؤ۔ جو بندہ جلد بازی سے کام لیتا ہے وہ بیوقوفی کرتا ہے اور اپنے کام کو خراب کر دیتا ہے بجائے ٹھیک کرنے کے۔ اصل علم وہ ہے جس کے پھیلانے سے لوگوں سے داد اور دعا وصول کرنے کی امید نہ رکھی جائے۔ علم دولت سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ دولت ایک فرعون اور نمرود کی طرح ہے جو خود کو خدا تصور کرتی ہے، جبکہ علم تو پیغمبروں اور ولیوں کو دیا جاتا ہے۔ تنہائی میں کی جانے والی عبادت اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اگر تنہائی کے ساتھ رات کا لمحہ ہو تو سونے پر سہاگا ہے۔ علم ایک ایسی تلوار ہے جس سے پتھر کو بھی کاٹا جا سکتا ہے، مگر علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے تو یہ تلوار دنیا میں بھی سرخرو کر سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ زیادہ چلنے سے بیماری قریب نہیں آتی۔ اگر آدمی ایک جگہ پر زیادہ دیر تک بیٹھا رہے تو پھر اسے مہلک بیماریوں کو خوش آمدید کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ فحش خیالات اور فحش والے کام انسان کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھلائی چاہتے ہو تو اچھے کاموں کی طرف اپنا دماغ مرکوز کرو۔ وجود گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، مقام نہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لاحق ہو جاتا ہے۔ روز کچی ادرک کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اپنے آپ کو ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ بندہ بھی جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو رزق کریم کہلاتا ہے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے، اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ دوپہر کے وقت پیاس کے بغیر کھانا مت کھاؤ، اور رات کو پیاس کھانے سے گریز کرو، کیونکہ رات کو پیاس بیماری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بغیر محنت کے رزق چاہتے ہو تو مغرب کے بعد سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت مبارکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ 71 مرتبہ پڑھ لو پورے دھیان کے ساتھ۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے
فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ جو بندہ علمی ذوق و شوق نہ رکھتا ہو اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا فضول اور بیکار ہے۔ بہتر ہے اس کے سامنے خاموش رہا جائے تاکہ اپنی ذلت سے بچا جائے۔ سوتے وقت پانی کم پیو، اس سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوشش کرو جب سونے لگو تو خالی پیٹ ہو۔ خالی پیٹ سے دماغ اور بدن کو طاقت ملتی ہے۔ بزرگوں کی تحریروں کو غور سے پڑھو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ بزرگوں کی لکھی ہوئی ایک ایک بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔